آج کے اس دور میں جہاں حقوق پر بات کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، وہیں مردوں کے حقوق پر بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس دستاویزی فلم میں ہم مردوں کے حقوق پر بات کریں گے۔ مردوں کے حقوق دراصل وہ بنیادی انسانی، قانونی، معاشرتی اور جذباتی حقوق ہیں جو ہر مرد کو ایک فرد، شوہر، بیٹے، بھائی، باپ اور شہری کی حیثیت سے حاصل ہونے چاہیے۔ ان حقوق میں تعلیم، صحت، روزگار، قانونی تحفظ، مساوی سلوک، جذباتی اظہار، ذہنی سکون اور بے جا سماجی توقعات سے آزادی شامل ہے۔ لیکن جب ہم مردوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو یہ جملہ اکثر مذاق، بے یقینی یا خاموشی میں گم ہو جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ ہم نے صدیوں سے مرد کو صرف طاقت، اختیار اور کفالت کی علامت سمجھا ہے۔ ہمیں سکھایا گیا کہ مرد روئے نہیں، جھکے نہیں اور تھکے نہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جو شخص سب کو سہارا دیتا ہے، کیا وہ خود کسی سہارے کا مستحق نہیں؟ کہ وہ اپنی کمزوری، اپنی پریشانی ان کے سامنے خاص طور پہ اظہار نہیں کرتا جن کے لیے وہ نفسیاتی، سماجی، فائنانشل سپورٹ کا باعث ہوتا ہے۔ وہ گھر میں اگر کوئی ضرورت ہے تو وہ کہیں نہیں کوشش کرے گا گھر والوں کو نہ بتائے کہ میں نے کن حالات میں کس طرح کی ہیومیلیٹنگ سچویشن میں کسی سے قرض لیا ہے، کسی کی منت کی ہے، کسی کو ریکویسٹ کیا ہے، اور کیا جتن کیے کہ میں کیسے یہ پیسے گھر آپ لوگوں کی ضرورت کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اسلام عدل اور توازن کا دین ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انصاف کرو، یہی تقویٰ کے قریب تر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ ہم نے مرد کو جذباتی طور پر قید کر رکھا ہے۔ ہم اس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ مضبوط رہے، بے خوف، بے نیاز، چاہے وہ اندر سے بکھر رہا ہو۔ اکثر یہی خاموشی موت کی دہلیز بن جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک بڑی نجی یونیورسٹی کالج تھا، گروپ آف کالجز تھا، ان کے اسٹوڈنٹس میں یعنی ایک ٹیچر کے اوپر الزام لگ گیا کہ اس نے ایک اپنی فیمیل اسٹوڈنٹس کو وہ ہراساں کیا ہے، مگر اس کے اوپر اتنا زیادہ شور بپا ہوا، مگر بعد میں ویری ویری کلیئر ہو گیا کہ وہ سی سی ٹی ویز کے ذریعے کہ وہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ صرف ایک غلط ریومر تھا جو پھیل گیا تھا۔ مگر تب تک عالم یہ ہوا کہ نہ ہی اس کی سچائی جو ہے وہ اس ٹیچر کے کام آ سکی، وہ جاب سے فارغ کر دیا گیا تھا اور مینٹلی طور پر وہ اپنی خودکشی کی کوشش کر چکا تھا۔ اور اسی طرح اوورآل جو پیغام سارے پاکستان میں جو پھیل چکا تھا وہ یہ تھا کہ جو میل ٹیچر ہوتے ہیں ان کے قریب جو ہے خواتین کو نہیں جانے دینا چاہیے یا ان کے سے نہیں پڑھانا چاہیے۔ ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر 10 منٹ بعد ایک مرد خودکشی کر لیتا ہے۔ ہر تیسرا مرد ڈپریشن، انزائٹی یا سماجی تناؤ کا شکار ہے۔ مگر ہم کب سنیں گے وہ چیخیں جو وہ اپنی خاموشی میں دفن کرتا ہے؟ پاکستان کا آئین دفعہ 1 سے 18 تک مساوات کی ضمانت دیتا ہے، لیکن جب بات مرد کے تحفظ کی آتی ہے تو اس کے لیے ایک بھی قانون موجود نہیں ہے۔ جبکہ خواتین کی بات کریں تو اس کے لیے درجنوں قوانین موجود ہیں، جیسے ہراسانی کے خلاف قانون، گھریلو تشدد ایکٹ، وومن پروٹیکشن بل 498۔ مردوں کے لیے ایک بھی نہیں۔ مردوں کے تحفظ کا کیا؟ اگر کوئی مرد جھوٹے الزامات کا شکار ہو، نفسیاتی اذیت سہ رہا ہو یا گھریلو تشدد کا نشانہ بنے تو اس کے لیے نہ تو قانون میں کوئی واضح دفعات ہیں، نہ ریاست کوئی عملی اقدام کرتی ہے اور نہ ہی معاشرے میں اسے کوئی حمایت حاصل ہوتی ہے، جبکہ خواتین کے تحفظ کے لیے درجنوں قوانین موجود ہیں۔ میڈیا، جو آج کے دور میں رائے عامہ کی تشکیل کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس نے مرد کو یا تو ظالم دکھایا یا بے بس اور مجبور۔ ہماری میڈیا انڈسٹری میں مرد کو یا تو ظالم دکھایا جاتا ہے یا تو مجبور۔ اب آپ دیکھیں کہ حال ہی میں ایک ڈرامہ آیا من مائل، جس کے اندر میل کردار کو اس طرح سے دکھایا گیا کہ جب وہ فیمیل کو پرپوز کرتا ہے اور وہ اس کو انکار کر دیتی ہے تو وہ اس کو قتل کر دیتا ہے۔ اب یہ چیزیں ہمارے معاشرے پہ انفلوئنس ہو رہی ہیں، نوجوان کی ذہن سازی یہ چیزیں کر رہی ہیں۔ تو حال ہی میں ایک ایسا پھر واقعہ بھی ہوا ثنا یوسف والے معاملے میں کہ ایک نوجوان نے جب اس کو پرپوز کیا اور اس نے انکار کر دیا تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ تو ہمیں اپنی میڈیا انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری کو بھی تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑے گا تاکہ ذہن سازی تبدیل ہو اور مرد کے اور باقی بھی معاشرے کی جو تھوڑی تبدیلی آئے تاکہ ان چیزوں کو بدلا جا سکے۔ آج کے دور میں
ہر دوسرے ڈرامے میں کسی نہ کسی طرح ایسی بات دکھائی اور سکھائی جا رہی ہے کہ مرد ظالم ہے۔ جب ہر کہانی کا ظالم ایک مرد ہوگا تو معاشرہ اس کی مظلومیت کو تسلیم کیسے کرے گا؟ کیا میڈیا اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے یا ایک خطرناک بیانیہ فروغ دے رہا ہے؟ اگر ہم واقعی ایک متوازن معاشرے کا قیام چاہتے ہیں تو مردوں کے حقوق کے لیے بھی کئی بنیادی چیزیں کرنی ہوں گی، جیسا کہ آئین میں مردوں کے تحفظ کے لیے مخصوص شقیں شامل کی جائیں، جھوٹے الزامات پر سخت قانونی کارروائی ہو، میڈیا کو مردوں کے مثبت نمائندگی کا پابند کیا جائے، تعلیمی اداروں اور کام کی جگہوں پر ذہنی صحت کو بھی ترجیح دی جائے، مردوں کے لیے بھی ہیلپ لائنز، سپورٹ سسٹمز اور قانونی معاونت فراہم کی جائے۔ بہرحال اس طرح کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے MRM اور وائٹ ریبن جیسی آگاہی مہم بھی کچھ عرصے سے کام کر رہی ہیں۔ مرد بھی انسان ہے، اس کا بھی دل دکھتا ہے، خواب بھی ٹوٹتے ہیں، اور وہ بھی انصاف کا مستحق ہے۔ اگر ہم واقعی ایک متوازن معاشرہ چاہتے ہیں تو ہر آواز سنی جائے، ہر درد محسوس کیا جائے، چاہے وہ خاموش ہی کیوں نہ ہو۔